زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، سپر پاور امریکہ نے جنوبی ایشیا میں اپنے مفادات کے حصول کے لیے ہمیشہ سٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی اپنائی ہے۔ 9/11 سے پہلے بھی اور بعد میں بھی پاکستان کے حوالے سے اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا اس ڈیکیڈ میں یونی پولر سے بائی پولر ہو چکی ہے۔ دنیا کی سیاست، معیشت اور سفارتی ترجیحات بدل رہی ہیں۔ چین اور روس کے ساتھ ان کی اتحادی ممالک امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف صف رہا ہے۔ امریکہ اس حوالے سے کیا عملی اقدامات اٹھا رہا ہے اور سپر پاور کی اس سر جنگ میں پاکستان جیسا نظریاتی ملک جس کے اپنے مقاصد اور اہداف ہیں کس صف میں کھڑا ہے اور اسے کہاں کھڑا ہونا چاہیے، یہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب، اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے معروف تجزیہ نگار جناب محمد عبداللہ حمید گل صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ رضا الحق صاحب، سینٹ کام کی طرف سے ایک بیان جاری ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے جو ہے ایئر برج بنائیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سینٹ کام جو ہے وہ امریکی محکمہ دفاع کی ایک شاخ ہے، اس کا ایک ادارہ ہے، جیسے ہمارا GHQ ہوتا ہے اسی طرح کا۔ تو کیا یہ یعنی اس کا پاکستان کے سیلاب زدگان سے ڈائریکٹلی کوئی لنک تو بنتا نہیں ہے؟ آپ کے خیال میں یہ ایئر برج بنانے والی بات جو ہے وہ کیا معنی رکھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم صاحب۔ وسیم صاحب، آپ نے جس بات کا حوالہ دیا ہے یہ غالباً سپٹمبر کے شروع میں یہ سامنے آئی خبر، اور سینٹ کام کی اپنی جو ویب سائٹ ہے ان کی پریس ریلیز کے حوالے سے بھی یہ بات سامنے آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر USAID جو ہے انہوں نے بھی اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی، اور ان کی طرف سے جو ایک پوری رپورٹ ہوتی ہے پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے جو تباہ کاریاں ہیں، اور اس میں یقیناً انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان، NDMA اور PDMA یعنی پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ہے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ، اور حکومت پاکستان، ان سب کی شماریات کی بیسس کے اوپر رپورٹ جاری کی اور کہا کہ ہم پاکستان میں کچھ کوٹ ان کوٹ ہیومینیٹیرین ورک کرنے آ رہے ہیں۔ لیکن یہاں بات امپورٹنٹ سمجھنے والی یہ ہے کہ سینٹ کام کیا ہے اور USAID کیا چیز ہے، کیونکہ اگر ہم ان کو سمجھیں گے، ان کی تاریخی پس منظر کو دیکھیں گے، کس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ کیا مختلف ممالک میں جا کے کرتے ہیں، تو پھر ہی ہم سمجھ سکیں گے کہ کیا ان کا یہ کام بنتا ہے کہ پاکستان میں ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے کام کریں، یا یہ کوئی اور اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ سینٹ کام کی جہاں تک بات ہے تو امریکی ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس، یعنی کہ جسے کہتے ہیں آپ وزارت دفاع کہہ لیں، اس کے تحت امریکہ کی دنیا بھر میں 7 مختلف کمانڈز ہیں۔ کمانڈ سے مراد 7 مختلف فوجوں کے مجموعے ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں۔ اچھا، ہمارا جو علاقہ ہے اور اس سے جو ملکہ علاقہ یعنی کہ جو پیسفک اوشن کی طرف چلا جاتا ہے، انڈیا جس کے اندر آتا ہے، اور پھر آگے جائیں تو جاپان وغیرہ آتے ہیں، ایک سینٹ کام ہے، سینٹرل کمانڈ، یہ اس کا مخفف ہے، سینٹرل کمانڈ آف دی امریکن آرمڈ فورسز، اور ایک پھر انڈو پیسفک کمانڈ جس کو نام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح یورپین کمانڈ ہے ان کی، افریقن کمانڈ، اور 7 ٹوٹل پوری دنیا میں کمانڈز ہیں۔ ٹھیک، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے پاس افرادی قوت بھی موجود ہوتی ہے، ان کے پاس وہاں پہ نیٹ ورک بھی ہوتا ہے، اور جہاز بھی ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ کچھ موومنٹ کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ USAID کا جہاں تک تعلق ہے، غلط فہمی ہے جس کا ازالہ کرنا ضروری ہے۔ عام طور پہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، اور یہ تاریخی حقیقت کے طور پہ بتایا جاتا ہے کہ USAID ایک امریکہ کی ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن ہے، یعنی ایک NGO ہے، ایک ایسی NGO جو لوگوں کے بہبود کے لیے کام کرتی ہے۔ USAID کے اپنی ویب سائٹ کے ان کے ڈاکیومنٹس دیکھیں تو یہ بات سامنے کلیئر ہو کے آ جاتی ہے کہ وہ ان کی فورن پالیسی کے ٹول کے طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ USAID کے اپنے ڈاکیومنٹس کے مطابق اگر ان کو دیکھیں، انہوں نے اپنی جو تعریف کی وہ کیا ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت امریکہ کی فورن پالیسی اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا، اپنے نیشنل انٹرسٹ کو اچیو کرنا، اور امریکہ کی پوری دنیا میں ہیجمنی کو قائم کرنا، اس کے لیے ہمارے پاس 3 بنیادی ذریعے ہیں۔ نمبر 1 ڈیفنس، نمبر 2 ڈپلومیسی، نمبر 3 ڈیولپمنٹ۔
اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اسی تناظر میں ایک رول ہوگا دنیا بھر میں. یعنی جس طرح امریکہ دنیا بھر میں کئی جگہوں پر ڈائریکٹ اپنی ڈیفنس اور ملٹری اسٹریٹجی کے ذریعے حملے کر کے اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرتا ہے, کئی جگہ پہ وہ مختلف جو بین الاقوامی اور امریکہ کے اپنے ادارے ہیں ان کے ذریعے مختلف ممالک پہ پریشر ڈالتا ہے. جس طرح پاکستان کے اوپر وہ IMF کے ذریعے بھی پریشر ڈالتا ہے, ورلڈ بینک کے ذریعے بھی, اور سب کو معلوم ہے کہ امریکہ کا اثر و رسوخ وہاں پہ کس قدر ہے. پھر یہ کہ وہ فیٹف جیسے اداروں کے ذریعے, اور پھر وہ تھنک ٹینکس, یہ جو USAID ہے آپ کی, رینڈ کارپوریشن ہے, بروکنگز انسٹیٹیوٹ ہے, جان ہاپکنز ہے, یہ کبھی امن کی آشا کے نام سے یہاں کام شروع کر دیتے ہیں, کبھی ذرا سوچئے کے نام سے کام ایک شروع کر دیا جاتا ہے. یہ کئی مرتبہ تو ڈائریکٹلی آپ کے ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے ہوتا ہے, کئی مرتبہ آپ کے میڈیا کے ذریعے ہوتا ہے. یعنی وہ چومکھی ایک جنگ جو امریکہ لڑ رہا ہوتا ہے پوری دنیا میں اپنی فارن پالیسی کے لیے, دوسرے ممالک کو سبجوگیٹ یعنی اپنے نیچے کرنے کے لیے, اپنا اتحادی بنانے کے لیے, اور یہ انشور کرنے کے لیے کہ میری جو پالیسیز ہیں اس کے مطابق دنیا چلتی رہے. تو اس کے لیے جو مختلف ذرائع استعمال ہوتے ہیں, USAID کے اپنے بیان کے مطابق وہ ایک ذریعہ موجود ہے. اب دیکھیے یہ جو اس وقت بات سامنے آئی کہ UAE سے, متحدہ عرب امارات سے جو سینٹ کام ہے USAID کے ساتھ مل کر, وہ تقریباً 20 C-17 کی فلائٹس جو ہے وہ پاکستان کے نور خان ایئر بیس جو چکلالہ میں ہے وہاں پہ سیلاب زدگان کے لیے, متاثرین کے لیے شٹل سروس پرووائڈ کرے گا. ایئر برج کا یہی مراد ہے. اچھا, اس میں جو ٹوٹل انہوں نے آؤٹ لے دیا ہے وہ تقریباً 6 ارب روپے کا انہوں نے ہمیں امدادی سامان فراہم کرنا. دیکھا جائے تو حکومت پاکستان نے صرف کیش ڈسپرسمنٹس کے حوالے سے خود 40 ارب روپے کا ایک اناؤنسمنٹ اپنی طرف سے کر دیا ہوا ہے. پھر یہ کہ ہم نے دیکھا کہ جو اپوزیشن کے چیئرمین PTI ہے اس نے بھی انہوں نے جو اپنی ٹیلی تھون اسکیم 2 ان کے دوران تقریباً 10 ارب کے پلیجز سامنے آ گئے. یہ تو خیر حکومت اور سیاسی رہنماؤں کی بات تھی نا. اگر آپ ہماری جو NGOs ہیں جو کام کر رہی ہیں مختلف, ہماری اپنی NGOs ملک کی, جس میں الخدمت فاؤنڈیشن ہے, جیسا کہ ابھی چند پروگرامز پہلے ہم نے اسی فورم کے تحت کچھ ایسے ساتھیوں کو بلایا ہوا تھا جو مختلف NGOs کے ریپرزینٹیٹیو تھے اور جو بتا رہے تھے کس طرح سیلاب زدگان کی انہوں نے امداد کی. تو اس پوری سچویشن کو سامنے رکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں امریکہ کی طرف سے اس امداد کی ضرورت ہے ہی نہیں. جو 6 ارب کی اماؤنٹ ہے نا, 6 ارب روپے کی اماؤنٹ, اٹ از پینٹس, وہ کچھ بھی نہیں ہے حقیقت میں. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کی امداد ان سے لیتے ہیں تو وہ پھر ہمارے اندر رسائی پا لیتے ہیں. جب وہ رسائی پا لیتے ہیں تو وہ پھر مختلف مواقع کے اوپر ہمیں استعمال کرتے ہیں. استعمال کس طرح کرتے ہیں, انہوں نے اپنے ظاہر بات ہے مقاصد اچیو کرنے ہوتے ہیں اور ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے اگینسٹ بات جانی شروع ہو جاتی ہے. رضا اکثر بات یہ ہے کہ USAID جو ہے یہ پاکستان میں پہلی دفعہ تو کوئی اپنا آپریشنز نہیں کر رہا. پاکستان کے محکمہ تعلیم میں USAID کافی عرصے سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. محکمہ جو ہیلتھ ہے اس حوالے سے آپ نے پچھلے ماہ کے ابھی دیکھا ہے کہ USAID نے کچھ 40 کے قریب گاڑیاں KPK حکومت کو دی ہیں. ان شعبوں میں امداد پہ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوا, لیکن جب وہ ڈیزاسٹر کی اس کے سچویشن میں, اور وہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ جو ہے یہ سب کچھ کر رہے ہیں, تو اس پہ ہم معترض کیوں ہیں؟ دیکھیے وسیم صاحب, بات پھر وہی ہے, ہم تو ان کی انٹرفیئرنس کے اوپر ہمیشہ اعتراض کرتے رہے ہیں. 2018 میں آپ کو یاد ہوگا جو انٹیریئر منسٹر تھے ہمارے چودھری نثار, انہوں نے 18 انٹرنیشنل NGOs جنہیں کہا جاتا ہے INGOs, ان کو بین کیا تھا. ان میں یہ USAID کا نام بھی آتا تھا. اس وقت اگر پاکستان کی اوور آل سچویشن NGOs جو کام کر رہی ہیں اس میں دیکھیں تو 1 سے 1.5 لاکھ NGOs کام کر رہی ہیں, جس میں سے تقریباً 18,000 یہ اعداد و شمار ہیں وہ فورن فنڈڈ ہیں, اور ان میں 75 ایسی ہیں جو کہ INGOs ہیں, انٹرنیشنل NGOs ہیں. اب وہ چاہے تعلیم کے ادارے میں ہمیں نظر آ رہا ہو بظاہر کہ یہ خدمت لوگوں کی کر رہے ہیں, لیکن حقیقت میں اپنا ایجنڈا ٹو کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ نے دیکھا ہمارے تعلیمی نصاب کے اندر کس طرح کی تبدیلیاں لے کے آتی ہیں. آخر یہ کہاں سے آتی ہیں؟ ان کی برین چائلڈ کون ہوتا ہے؟ برین چائلڈ وہی ہوتا ہے جو ایک فورن ایجنڈا ہمارے اوپر پش کیا جاتا ہے. جب ہم راستہ دیں گے دوسروں کو, اور یہ ہمیشہ سے کہتے رہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس وقت یہ سیلاب زدگان کی امداد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, ہم کہتے ہیں کہ جس وقت امریکہ کی NGOs مختلف ممالک کی NGOs پاکستان کے اندر انٹرفیئر کرتی ہیں تو اس کے فوائد بظاہر دیکھنے میں نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن اصل میں بیک اینڈ کے اوپر اس کے نقصانات ہی ہوتے ہیں. بہرحال ہم نے دیکھا کہ 9/11 کے بعد جب ہم نے وار اینڈ ٹیرر میں ساتھ دیا امریکہ کا تو ہمیں نقصان ہی نقصان ہوا, فائدے شاید ہی کوئی ہوئے ہیں اس کے.
اس لیے وہ کہتے ہیں نا ایک محاورہ جس طرح بنا ہوا ہے کہ دودھ کا جلا جو ہے چھاچھ پھونک پھونک کے پیتا ہے. جیسے ان آئی این جی اوز نے اور اس کے ساتھ اگر ملا دیں ان کے ڈیفنس کو, جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے, وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ڈیفنس, ڈپلومیسی اور ڈیولپمنٹ جس کو وہ نام دیتے ہیں, یہ ہمارے فارن پالیسی کے ٹولز ہیں. جب وہ استعمال کریں گے, بالکل صحیح فرمایا کہ دودھ کا جلا جو ہے وہ چھاچھ بھی پھونک پھونک پہ پیتا ہے. ہمیں چھاچھ پھونک کے پی لینی چاہیے نا. ہم اگر انکار کر دیں گے تو اس کا امپریشن آل اوور دی ورلڈ جو ہے وہ پاکستان کا اچھا نہیں جائے گا. اب ایگزامپل لیں چائنا کی. چائنا کے اندر اس وقت ان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈراؤٹ یعنی کہتا ہے خشک سالی ہے. وہاں پہ زلزلہ بھی آیا پچھلے دنوں, بہت بڑا ہے. اسی طرح مختلف ممالک اور آپ کو نظر آتے ہیں جہاں پہ جب کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو وہ دنیا کے سامنے بھینگ بھاگنا نہیں شروع کر دیتے, یہ کہنا نہیں شروع کر دیتے کہ ہماری مدد کرو, کشکول لے کے وہ ادھر ادھر پھرنا نہیں شروع کر دیتے. آپ کے پاس اپنی گورنمنٹ کے پاس نمبر 1 ریسورسز موجود ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے. نمبر 2 آپ کے مخیر حضرات جو ہیں انہوں نے, جیسا کہ ہم نے دیکھا پچھلے دنوں جب سے سیلاب آیا, بے تحاشا انہوں نے اس یعنی سیلاب زدگان اور ان کے متاثرین جو ہے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے آگے بڑھ کے کام کیا. صرف الخدمت فاؤنڈیشن جو ان کی ویب سائٹ پہ دیکھیں تو 45,000 ان کے پاس جو والنٹیئرز ہیں وہ موجود ہیں. ان کے مطابق انہوں نے 55,000 سے زیادہ ریلیف اور ریسکیو آپریشنز کر چکے ہیں ابھی تک. سینٹ کام آ کے کیا کر لے گا اضافی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ وہ دانہ ہے جو ہمیں ڈالا جا رہا ہے, اس کو ہم چگ لیں گے تو اس کے نتیجے میں پھر پاکستان کو مزید نقصان ہونے کے خدشات ہیں, سیاسی سطح پہ, معاشی سطح پہ, معاشرتی سطح پہ, جیسا کہ پہلے ہوتا رہا ہے امریکی این جی اوز کے ذریعے, اور پھر الٹیمیٹلی بین الاقوامی تعلقات کی سطح پہ بھی. ایوب بیگ صاحب, 15 اگست 2021 یہ وہ دن ہے جب امریکہ جو ہے وہ 20 سال کی جدوجہد کے بعد افغانستان میں اپنا تسلط قائم رکھنے کے بعد یہاں سے فرار ہو گیا تھا, یہاں سے چلا گیا تھا. اس وقت بعض دانشوروں کی رائے یہ تھی کہ اب امریکہ اس خطے کا رخ دوبارہ نہیں کرے گا ایٹ اینی کاسٹ. لیکن 1 سال کے تقریباً جو واقعات, حالات و واقعات سارے ڈیولپ ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ کیا امریکہ کا رول جو ہے اس پورے سال میں ان دانشوروں کے رائے کے مطابق ہے یا اس کے برعکس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب, آپ کے سوال کے جواب دینے سے پہلے میں رضا الحق صاحب کی بات میں صرف ایک جملے کا اضافہ کروں گا. انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے. سوال یہ ہے کہ کوئی, ہم تو نہیں کریں گے, کوئی یو ایس ایڈ کو, ان این جی اوز کو جسٹیفائی بھی کر لے کہ جی وہ تو یہ بڑی اچھی ہیں, بڑا اچھا کام کیا, یہ کوئی فرض کو کر لے, اگرچہ ہم نہیں کریں گے, ہمارے نزدیک وہ جسٹیفائیبل نہیں ہے. سوال یہ ہے, پھر بھی یہ قائم کرتا ہے سینٹ کام کا کیا تعلق ہے سیلاب سے؟ سینٹ کام خالصتاً ایک جنگی ادارہ ہے, ایک جنگی محکمہ ہے. کیا کبھی امریکہ میں اس نے سیلاب کے والے سے, کسی آفت کے والے سے کام کیا؟ یہ نیت کی خرابی ہے. یہ مجھے تو اس طرح کی بات لگتی ہے. دیکھیں, ایسٹ انڈیا کمپنی بھی کسی عذر کے تحت آئی تھی. یہ مجھے بہت ہی تشویشناک معاملہ لگتا ہے کہ سینٹ کام جو ہے وہ اس معاملے میں, اور پھر ایئر برج بن رہا ہے. یہ خاصی تشویشناک چیز ہے. ہمارے حکمرانوں کو اس کو بہت سیریس لینا چاہیے کہ سینٹ کام کا تعلق کیا ہے امدادی کاموں سے. یو ایس ایڈ کا مان لیتے ہیں, این جی اوز کا مان, سب بڑی اچھی ہیں, سب نے بڑا کام کیا, اس کا کیا تعلق ہے؟ خالصتاً دفاعی معاملہ, اس کا کیا تعلق, کیسے پیدا ہو گیا سیلاب زدگان سے؟ اچھا, اب آپ کی اس بات کی طرف آتا ہوں کہ بعض تجزیہ نگاروں نے کہا کہ امریکہ کبھی اس خطے میں واپس نہیں آئے گا. میرا خیال ہے اگر وہ یہ کہتے نا کہ اس افغانستان میں کبھی واپس نہیں آئے گا تو اس میں ان کی اس بات میں یعنی دلیل ہوتی, جان ہوتی بات میں. خطے کو تو امریکہ کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتا. امریکہ افغانستان سے نکل کر کمزور نہیں پڑ گیا. امریکہ اب بھی امریکہ ہے, اب بھی دنیا کے سب سے بڑی اقتصادی اور عسکری قوت ہے, بہت بڑی عسکری قوت ہے. کوئی باقی قوتیں اگر مل بھی جائیں تو امریکہ کے برابر نہیں ہوتی. لیکن آپ دیکھیں کہ امریکہ نے کبھی بھی اس خطے کو اگنور نہیں کیا. کبھی ایران, رضا شاہ پہلوی کے دور میں, اور اسی دور میں پاکستان کے ساتھ امریکہ, ہم سب الائی تھے امریکہ کے ہم حلیف تھے. ایران بھی, پاکستان بھی, ہم سیٹو کے ممبر تھے. ایران میں انقلاب آیا, ادھر افغانستان میں سوویت یونین نے حماقت کی, انٹرونشن کی, تو امریکہ چپ نہیں بیٹھا. امریکہ کو اس وقت اسلام یاد آ گیا.
تمام دنیا سے مجاہدین کو اکٹھا کر کے وہاں افغانستان میں لے آیا اور اسلام کی جنگ لڑنی شروع کر دی. مقصد کیا تھا؟ اس خطے میں کسی دوسرے کو آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. انہیں نکالا اور پھر آپ نے دیکھا کہ خود آ گیا, اور پھر وہ جو ہے وہ جتنے مجاہدین تھے وہ دہشت گرد بن گئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کبھی بھی, جو دانشوروں نے کہا ہے بالکل غلط کہا ہے, کسی طرح بھی اس خطے کو کسی سطح پر اگنور نہیں کر سکتا. یعنی آپ دیکھیں نا, میں بات کر رہا ہوں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کی, نہ اس نے پہلے کبھی اگنور کیا ہے نہ اب اگنور کرے گا. اب کیا ہوا ہے, جب یہ دیکھا ہے کہ افغانستان ہاتھ سے نکل گیا اور افغان طالبان, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنی آسانی سے امریکہ کو دوبارہ گھسنے دیں گے, اس کے تو امکانات نہیں ہیں, اور ایران پہلے نکل چکا ہے, لہذا اس کی توجہ جو ہوئی ہے پاکستان کی طرف ہوئی ہے. کون نہیں جانتا کہ 5-7 سال سے پاکستان جو ہے امریکہ سے آہستہ آہستہ کھسک کر چین کی طرف جا رہا تھا. تو امریکہ نے یوں کہ میں الفاظ استعمال کروں گا کہ پاکستان پر حملہ کیا ہے, سفارتی حملہ. امریکہ کی طرف سے ایک بہت اہم بیان جاری ہوا ہے کہ ہم پاکستان کے F-16 جو ہیں ان کو سروسز وغیرہ کر رہے ہیں, ان کو ٹھیک ٹھاک کر رہے ہیں تاکہ پاکستان دہشت گردوں سے نبٹ سکے, اور اس معاملے میں وہ پاکستان کو $45 کروڑ کی امداد دے رہا ہے. اور وہ بتدریج نہیں, بڑی تیزی سے پاکستان میں جو ہے پاکستان کے معاملات میں داخل ہوئے. اسی لیے یہی وجہ ہے تشویش کی کہ بجائے اس کے کہ کوئی USAID نہیں, کوئی NGOs وغیرہ نہیں, سینٹ کام جس کام میں لگا ہے, ایک خالصتاً جنگی ادارہ جو ہے اس کو سیلاب ملا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا تو اس وقت مشرف کی حکومت تھی. تو مشرف کی حکومت ہے, اور مشرف کے بارے میں ایک بات طے شدہ ہے, کون ہی مانے گا, امریکہ کے حکم پر اس نے جو کچھ کیا, لیکن اس نے بھی امریکہ کی بہت سی چیزیں اس طرح کی رد کر دی تھی, اجازت نہیں دی تھی. وہ سینٹ کام نہیں تھا, لیکن کوئی دفاعی معاملات میں وہ اس عذر کے ساتھ کہ زلزلہ و زندگان کی مدد کرے اندر داخل ہونا چاہتا. سر مشرف صاحب نے تو پورا اسلام آباد جو ہے امریکن خفیہ ایجنسیوں کے حوالے کیا ہوا تھا, ان کی تو آپ بلیو کریں. بالکل ٹھیک ہے نا. میں اس بات کو دہراؤں گا کہ یہ سینٹ کام کے ذریعے یہ کام کروانا در حقیقت امریکہ کا پاکستان پر سفارتی حملہ ہے. اس کو ہماری حکومت کو بڑا سیریس اس کو لینا چاہیے, سینٹ کام کا اس سے تعلق ختم کرنا چاہیے. یہ سب کچھ ایک ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے. وہ بات الگ ہے کہ وہ کر نہ سکے, ہو نہ سکے, وہ بات الگ ہے, لیکن اپنی طرف سے وہ اپنے ایک ایجنڈے پر کام کر رہا ہے, اور وہ ایجنڈا یہی ہے کہ افغانستان سے نکلنے کے بعد اب اس کو چائنا کے حوالے سے ایک ملک اور چاہیے. ایران اس سے تعاون نہیں کر رہا. دیکھیں نا, آفٹر آل افغان طالبان کیوں اتنی ہم سے کرنے لگے ہیں, اتنے احتجاج کرنے لگے ہیں. حال ہی میں ان کے وزیر دفاع نے بیان دیا ہے, مجھے نہیں پتا وہ سچا یا جھوٹا, میں نہیں جانتا. بہرحال افغانستان کے وزیر دفاع جو ملا عمر کے بیٹے ہیں, انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ پاکستان اپنی فضائی سروس امریکہ کو دے رہا ہے ہمارے ہاں کارروائیوں کے لیے. اس طرح کا بیان ملا عمر کے بیٹے نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے دیا ہے. تو لہٰذا پاکستان کو اب وہ اس حوالے سے اپنی دفاعی معاملات میں استعمال کرنا چاہیے. اچھا, سب سے زیادہ اس معاملے میں کیوں؟ اس لیے کہ امریکہ کے لیے چین ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ چین کے ارد گرد کے ممالک میں اپنی موجودگی بہت ضروری سمجھتا ہے. جیسے کیسے بھی ہوگا, پیار سے, محبت سے, مدد سے, دون سے, داندلی سے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے. ایوب بیگ صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں معروف تجزیہ نگار جناب عبداللہ حمید گل صاحب. آئیے اس ایشو پہ ان کی بھی رائے لیتے ہیں. عبداللہ حمید گل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب یہ فرمائیے گا کہ آپ کے والد محترم جنرل حمید گل مرحوم فرمایا کرتے تھے امریکہ کے حوالے سے کہ 9/11 بہانہ ہے, افغانستان ٹھکانہ ہے اور پاکستان نشانہ ہے. آپ یہ فرمائیے کہ اس کے بعد جب امریکہ وہاں سے چلا گیا ہے تو اب امریکہ کی پالیسی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں, آج کے حالات میں اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے پہ پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, کیونکہ لوگوں کو تو صرف سیاست سے غرض ہے, ریاست کا یا ملک کے حوالے سے یا دین کا جو ہے وہ بالکل فراموش کر بیٹھے ہیں. اللہ رحم فرمائے. دیکھیے, امریکہ جو ہے وہ اس خطے سے گیا, لیکن کیا ہماری سوچ سے, ہمارے عمل سے, ہماری فکر سے گیا ہے؟
یہ ہے اہم سوال. صحیح. اب وہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسٹرن یورپ سے شروع ہو کے روس تک اور روس سے لے کے وسطی ایشیائی ممالک تک اور پھر ایران، افغانستان، پاکستان، یہ تمام علاقہ وہ روس اور چین کے رحم و کرم پر چھوڑ دے. یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے بطور جاہرے جو ہے وہ تو شکست فاش ہوئی، اور ہم نے جو 2 دہائیوں میں ان کا حال دیکھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھا کہ جس نے ممالک کو شہباز سے ٹکرایا، اور پھر جیت کس کی ہوئی؟ ان لوگوں کی ہوئی جن کو اللہ تعالیٰ نے بالکل صرف وہ کہتے ہیں نا کہ مومن کی ایک للکار تھی، باقی ان کے پاس اللہ کے نام کے علاوہ کچھ نہیں تھا. صحیح بات. تو الحمدللہ. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے معاملات کرنے کے بعد آپ نے امریکہ کو دیکھا کہ اس نے بطور جو جس کو فائنینشل آرم ٹوئسٹنگ کہا جاتا ہے، معاشی بازو مروڑا گیا افغان قوم کا، اور ناجائز طریقے سے جو غصب کیے گئے ان کے $9 بلین، جو کہ ظاہر ہے بیرونی ممالک جو 1 سال گزرنے کے باوجود جو ہے وہ ضبط ہے. جی. اب وہ ان کے پیسے جو ہے ضبط کر لیے گئے. اس کی وجہ سے معاشی جو عدم استحکام ہے وہ پیدا ہو رہا ہے. وہاں وبائیں پھوٹ رہی ہیں، بیماریاں ہیں. ظاہر ہے بہت سارے جو حکومتی عنان نے حکومت چلانے کے طریقے ہوتے ہیں ان کے اندر مشکلات درپیش ہیں. لیکن اب وہ چاہتا کیا ہے؟ اب وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی صورت بھارت کے ذریعے افغانستان کے اندر کوئی ایک اپنا مقام پیدا کرے، اور ایک دوستانہ رویے سے جو ہے وہ افغانستان میں ایک انٹری کرے. میری نظر میں یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہو پائے گا. اس کی بڑی واضح وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ایسا کام کریں گے تو پھر بھارت کا آپ کو معلوم ہے کہ ایک وقتی جو ہے وہ ان کے ساتھ ارینجمنٹ ضرور ہے افغانستان میں، لیکن یہ کہنا کہ ان کا کوئی دلوں کے اندر وہاں کوئی جگہ ہے تو یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے اگین ان کو پاکستان کی ضرورت پڑے گی. بطور دوست وہ اب آنا چاہیں گے خطے کے اندر، تاکہ جو اس خطے کے جو توازن ہے اس کو قائم رکھا جا سکے. بقول ان کے انہوں نے تو ویسے عدم تحفظ اور عدم جو توازن ہے اس کو برقرار، اس کو قائم کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی. لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ امریکہ جو ہے روس اور یوکرین کی جنگ کے بعد وہ اب دنیا کی واحد سپر پاور جو ہے وہ اس کا ٹائٹل کھو چکا ہے، اور اب اس کے جو شراکت دار ہیں وہ روس اور چین بھی موجود ہیں. چین جو ہے وہ ظاہر ہے بیک ڈور کے اوپر کھڑا ہے، پیچھے پسے پردہ کھڑا ہے، اور روس جو ہے وہ سامنے سامنے للکار رہا ہے. اور یورپ کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا اس نے کہ اگر امریکہ ان کو معاشی تحفظ نہیں دے سکتا، ان کو دفاعی تحفظ نہیں دے سکتا، ان کو چین سے زیادہ سستی مصنوعات جو ہے وہ پروڈیوس کر کے نہیں دے سکتا، تو یورپ کا مستقبل جو ہے کیا وہ چین کے ساتھ جڑا ہے یا امریکہ کے ساتھ جڑا ہے؟ اس بات کے اوپر پہلے ہی بحث شروع ہو چکی ہے مختلف یورپین ممالک میں. لیکن روس کو میرا خیال ہے کہ اب وقت تھا کہ انہوں نے جو اپنے سیاسی مقاصد تھے، جو انہوں نے دفاعی مقاصد تھے، اور جو انہوں نے میرے خیال میں ڈپلومیٹک مقاصد تھے، سفارتی مقاصد، وہ تو انہوں نے حاصل کر لیے تھے جنگ کے اوائل میں ہی. اب اس کو طوالت دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو یورپین ممالک ہیں وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہیں کل ان کا نمبر تو نہیں آ جائے گا یوکرین کے بعد. یہ وہ بات ہے جو امریکہ کو یورپ کے اندر اب جو ایک دوبارہ جو کھویا ہوا مقام تھا وہ دوبارہ آہستہ آہستہ لوگ اس کی طرف سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ امریکہ ہی ان کا جو اس سارے سلسلے میں ان کو تحفظ دے سکتا ہے، وہ امریکہ ہی جو ہے وہ تحفظ دے سکے گا. تو یہ وہ تمام صورتحال ہے جس کے اندر پاکستان کا جو وزن ہے وہ امریکہ کی نظر میں پڑے گا. اور میرا خیال ہے کہ جو ابھی حالیہ متوقع دورہ ہے وزیر اعظم پاکستان کا، اور میرا خیال ہے اس دورے کے اندر آرمی چیف جو ہے وہ بھی تشریف لے کے جائیں گے. برطانیہ بھی جانا ہے کوئین الزبتھ کے حوالے سے، اور ان کی آخری رسومات کے بعد میرے خیال میں امریکہ کا دورہ ہے. تو یہ دورہ جو ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اس سے یہ ہرگز نتیجہ نہیں اخذ کیا جا سکتا کہ وہاں ہمارے فیصلے ہوتے ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا
کہ وہاں کی نظر دیکھ کے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے مستقبل میں پاکستان کو کس ڈگر پہ ڈالنا ہے. کیونکہ اگر امریکہ ہماری معاشی عدم استحکام میں کوئی مدد نہیں کرتا بلکہ یہ بحران اس کا اپنا پیدا کرتا ہے, FATF جیسے اس نے ناجائز ہتھ کنڈے استعمال کیے, اور اسی طریقے سے دیگر ممالک جو پاکستان کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے ان کو بھی ہم نے میرے خیال میں پس پش ڈالا امریکہ کی محبت میں. اور یہ محبت صرف آج کی حکومت کی نہیں ہے, یہ ماضی کی حکومت کے اندر بھی تھی اور اس سے پہلے بھی وہ حکومتوں میں موجود تھی. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو IMF اور ورلڈ بینک کی غلامی میں دینے والی پچھلی حکومت جو تھی وہ PTI کی حکومت, اس کے اندر باقاعدہ ان کے سر یہ سہرا جاتا ہے. تو یہ وہ تمام حالات و واقعات ہیں جس میں پاکستان کا کردار بڑھے گا, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ہمیں پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا. کیونکہ اگر ہم نے ذرا سی غلطی کی تو ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ امریکہ صرف وقتی طور پہ فائدے لیتا ہے, وہ وقت کا ساتھی ہے, وہ صرف مفادات کا ساتھی ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو اپنے مفادات کے مطابق فیصلے کرنے پڑیں گے, اور مفادات کوئی اور نہیں, وہی جو میرے خیال میں قرآن اور حدیث مبارکہ کے اندر بتا دیے گئے. اور قرآن کے حوالے سے جب تک کہ ہم وہ نظام کو قائم نہیں کریں گے جو انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کرتا ہے, پاکستان تو درکنار دنیا بھی جو ہے وہ امن کا جو ہے وہ سانس نہیں لے پائے گی. رضا الحق صاحب, پچھلے کچھ عرصے سے یعنی پاکستان جو ہے وہ عسکری, معاشی اور یہ جو سارے ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو ہے وہ چائنا کے بہت قریب جو ہے وہ تصور کیا جا رہا ہے, اور امریکہ سے تھوڑی سی دوری اختیار کیے ہوئے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تھوڑے ماضی قریب پہ نظر ڈالیں تو پھر ہم امریکی کیمپ میں دوبارہ داخل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کے خیال میں ہماری اس چینج سے, ہمارا جو شفٹ چینج ہو رہا ہے, یہ جو رجین چینج بھی ہوئی ہے اور اس کے بعد بھی ہمارا کچھ فوکس چینج ہو رہا ہے, کیا اثرات ہوں گے پاکستان پہ اس کے؟ حسین صاحب, بڑی سیدھی سی بات ہے, امریکہ اس میں کوئی شک نہیں وقت اور مفادات کا ہی ساتھی ہوتا ہے. ہماری جو 75 سالہ تاریخ ہے اس میں دیکھیں تو امریکہ نے ہر موڑ پہ ہمیں دھوکہ دیا, چاہے وہ 65 کی جنگ ہو, 71 کی جنگ ہو, چاہے وہ جو ہمارا افغان جہاد تھا 1980s کا, اس کے بعد جب سوویت یونین کی شکست و ریخت ہو گئی, شکست و ریخت کے بعد امریکہ نے جو ہمارے ساتھ سلوک کیا وہ ہو. 9/11 کے بعد کی بات ہو, میں تفصیلات میں نہیں جا رہا, اس وقت موقع نہیں, لیکن جب آپ دیکھیں اس بات کو تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خاص طور پہ جب یہ اسامہ بن لادن کا یعنی ایبٹ آباد آپریشن ہوا تھا 2 مئی 2011, اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ 26 نومبر 2011 کو سلالہ چیک پوسٹ کے اوپر جو نیٹو کی 2 ہیلی کاپٹرز نے آ کے باقاعدہ اٹیک کیا تھا, 26 ہمارے فوجی وہاں پہ شہید ہو گئے تھے, جس کے بعد ہم نے شمسی ایئر بیس امریکہ سے واپس لے لیا تھا. اور یہ وہ شمسی ایئر بیس ہے جہاں سے ڈرونز اڑ کے افغانستان میں حملے کیا کرتے تھے. نیٹو کی سپلائی بھی ہم نے اسی کے ریئیکشن میں بند کی. ایگزیکٹلی, نیٹو سپلائی بند. تو یوں محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا, 2 چیزیں ایک ساتھ چل رہی تھیں. ایک یہ کہ چین ایک ابھرتی ہوئی طاقت, اور چین کے ساتھ ہمارا سی پیک کا معاملہ, اور سی پیک فٹ ان ہوتا تھا پورے BRI منصوبے کے اندر, جو کہ ایک طرح سے سلک روٹ کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی چین کے نزدیک ایک کوشش تھی. یعنی کہ وہ پوری جو دنیا کی جو ٹریڈ ہے یا اکانومی ہے اس کی جو اس وقت ہیجمنی امریکہ کے ہاتھ میں آ گئی ہوئی تھی اس سے واپس لی جائے. دوسرا, پاکستان کی طرف سے بھی پاکستان کی سول اور عسکری قیادت پھر ہم نے دیکھا آہستہ آہستہ 2014 کے قریب جا کے کہ اس میں یہ کنسرن انہوں نے باقاعدہ کانشیسلی یعنی سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا کہ امریکہ جو ہے اس کے ساتھ ہمارے جتنے بھی تعلقات رہے ہیں, اس وقت تک آپ کہہ لیں تقریباً 60-65 سال کے تعلقات تھے, 70 سال کے تعلقات تھے, ان میں نقصان ہی ہوتا رہا ہے. اور اب ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے مشرق کی طرف دیکھیں. مشرق کی طرف دیکھنے سے مراد یہ ہے چین, روس اور یہ جو ایک اتحاد ابھر رہا ہے, اس وقت ابھر ہی رہا تھا. 2014-15 کی بات کرتے ہیں, آج سے 7 سال پہلے کی. امریکہ جو تھا, اچھا پھر یہ بات کہ پاکستان کے پاس جتنا آپ کا ملٹری ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر ہے, سافٹ ویئر سے مراد یہ کہ آپ کی سیٹلائٹ ٹیکنالوجی وغیرہ جو لنکڈ ہوتی ہے اس کے ساتھ, وہ پہلے صرف ہمارے پاس امریکن بیسڈ یا یورپین بیسڈ ہوا کرتی تھی مغرب. پھر ہم نے چائنا کی طرف جانا شروع کیا تو ہم نے دیکھا کہ JF-17 تھنڈر وغیرہ اس سائڈ پہ بھی ہم نے امپروو کیا. میزائل ٹیکنالوجی میں بھی ہم نے, کیونکہ ہماری اپنی بھی ماشاءاللہ پہلے سے موجود تھی لیکن مزید امپروومنٹ ہوئی.
اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو آپ کے ایئر بورن سرویلنس سسٹم ہے وہ چائنا نے ہمیں پرووائڈ کیا, جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی ہمیں پرووائڈ کیا, اور ساتھ یہ کہ آپ کے جو نیوکلیر سب مرینز کا ایک طے کے اندر جو ایک منصوبہ تھا وہ بھی انہوں نے ہمارے ساتھ پیش کیا. ان کا اپنا سیٹلائٹ سسٹم جو بیدو سیٹلائٹ سسٹم ہے اس کے ساتھ بھی ہم نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو جوڑنا شروع کیا. یعنی کہ ہمیں محسوس ہوا واضح طور پہ ایک شفٹ فرام یو ایس اے ٹورڈز چائنا, اور ایک ریشنل تھنکنگ کے بعد یہ شفٹ کیا گیا. ایسا نہیں کہ نی جرک ریئیکشن تھا, سوچ سمجھ کے کیا گیا. اس وقت واقعی اس چیز کی اہمیت سامنے آئی. معاملہ یہ ہے کہ امریکہ, وہ یوں محسوس ہوا کہ امریکہ اور مغرب, وہ جیسا کہ علامہ اقبال کی جو وہ نظم ہے نا ابلیس کی مجلس شورا, تو وہ امریکہ اور اس کے ساتھی انہوں نے مجلس شورا اپنی بلا لی تھی اس وقت کہ بیٹھ کے طے کر رہے ہیں اور فیصلہ کرنا شروع کریں کس طرح پاکستان اور دوسرے ممالک جو کہ ان کے نزدیک ان کے حامی ہونے چاہیے, ان کے اتحادی ہونے چاہیے چین کے محاصرے کے لیے, اس خطے میں نقصان پہنچانے کے لیے ان طاقتوں کو جو کہ امریکہ کے خلاف ہیں, کس طرح سے ان کو کھینچ کے اپنی طرف دوبارہ لے کے آیا جا سکتا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ انفولڈ ہونا شروع ہوا آہستہ آہستہ, یہاں تک واقعات پہنچے کہ غالباً 2021 کے آخر میں اور پھر 2022 کے شروع میں ہم نے چین کی طرف جو ہمارا ایک رجحان تھا اس کو کافی حد تک چھوڑ کر امریکہ کی طرف واپس جانا شروع کر دیا. ہسٹری یہ بتاتی ہے اس کے نقصان ہی نقصان ہے, فائدے کوئی نہیں ہے. اس وقت دو انتہائی اہم ٹرننگ پوائنٹ یوں سمجھ لیں ستمبر کے درمیان میں دو انتہائی اہم واقعات ہونے جا رہے ہیں جو کہ بتائیں گے, شو کریں گے کہ پاکستان فیوچر میں کس طرف جا رہا ہے. ہماری دعا ہے کہ پاکستان صحیح فیصلے کرے ان حوالے سے. ریاست پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں, حکومتوں سے ہمیں آنا جانے کی کوئی غرض نہیں ہے زیادہ. نمبر ایک, یہ جو 15-16 سپٹمبر کو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا وسطی ایشیا کے ممالک میں سے ایک میں اجلاس ہو رہا ہے, اور وہاں پہ چین, روس, وسطی ایشیا کے ممالک, افغانستان, انڈیا, پاکستان, یہ سب ان کے سربراہان مملکت ہوں گے. اور وہاں پہ ہمارے وزیر اعظم کی صدر شی جو چائنا کے ہیں ان سے بھی ملاقات ہے. یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ انڈیا کے وزیر اعظم سے ملاقات ہو سکتی ہے, ہوتی نہیں ہوتی بات کی بات ہے. لیکن خیر ایک وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جو ہمیں بتا سکتا ہے ہمارا جو فیوچر کا ڈائریکشن ہے. اگر ہم نے درست کرنا ہے, امریکہ کے ساتھ ہمارے کوئی مفادات فیوچر کے اندر بظاہر ایسے دکھائی نہیں دیتے جس سے ہمیں فائدہ ہوگا, تو وہ ایک ہمارے پاس آپشن موجود ہے. دوسرا یہ پھر یو این جنرل اسمبلی کا جو 77واں اجلاس ہے 20 سے 25 تک کے درمیان, اس میں جنرل اسمبلی میں تقاریر ہوں گی, ہماری بھی تقریر ہوگی. ماضی قریب میں ہم نے دیکھا کہ ہماری تقریریں بہت اچھی بھی ایسی وہاں پہ ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یعنی کہ ہم نے اپنا روڈ میپ بڑا واضح طور پہ پیش کیا. ہمیں ابھی بھی اپنا کلیئر کٹ روڈ میپ اب پیش کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں مختلف جگہیں جو ہیں ان کے اندر یوکرین کا تنازع بڑا کھل کے سامنے آئے گا. یو این جنرل اسمبلی تقاریر میں لوگ دیکھیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کس طرف اپنی ٹلٹ شو کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر جو ملک کھل کر امریکہ کا یا مغرب کا ساتھ دے گا اس کو بھی سمجھ لیا جائے گا دونوں اطراف سے, یعنی دونوں اطراف سے مراد روس بھی سمجھے گا کہ یہ کہاں کھڑا ہے, امریکہ بھی سمجھے گا کہاں کھڑا ہے. جو روس کا ساتھ کھلم کھلا دے رہے ہوں گے ان کو بھی دونوں طرف سے سمجھا جائے گا اور جانچا جائے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. جو خاموش رہنے کی کوشش کریں گے ان کو بھی دونوں جانچ رہے ہوں گے کہ ان کی خاموشی کا مطلب کیا ہے, کس کا ساتھ دے رہے ہیں کس کا نہیں دے رہے. تو پاکستان کو بہرحال کمنگ 2 ویکس ہے, یہ انتہائی امپورٹنٹ ڈپلومیٹک سطح پہ. ٹھیک ہے رضا الحق صاحب, عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہی ہیں, آئیے ان سے بھی پوچھتے ہیں. عبداللہ گل صاحب, یہ فرمائیے کہ جب ہم امریکہ کی پالیسیز اور خطے کی صورتحال پہ گفتگو کرتے ہیں تو بعض تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے چین جو ہے وہ پاکستان سے ناراض ہے. اگر آپ اس بات سے اور اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جی دیکھیں, چین بالکل ناراض ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. افغانستان جس دن فتح ہوا تھا اور کابل کے اندر جو ہے اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا تھا 15 اگست 2021 کو, تو چین کے سفیر کے ساتھ میں اس دن وہاں موجود تھا. 4 گھنٹے طویل نشست تھی. اس کے بعد 18 اگست کو 8 گھنٹے کی 1-to-1 طویل نشست ہوئی جس میں کچھ اور بھی اہم چین کے لوگ موجود تھے جن کا نام میں نہیں لے سکتا. بہرحال چین تیار تھا, لیکن اس وقت کی حکومت نے OIC کے 2 اجلاس بلائے عمران خان صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا, لیکن دونوں کا ایجنڈا افغانستان تھا. لیکن کمال یہ ہے کہ افغانستان کے حوالے سے سعودی عرب نے جو ہے باقاعدہ 1 بلین ریال کا انہوں نے ایک خطیر رقم کا اعلان بھی کیا جو آج تک ان کو نہ دی گئی, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان کو تسلیم بھی نہیں کیا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ امریکی مندوبین کو OIC کے خصوصی اجلاس میں پہلی بات ہے مدعو کیوں کیا گیا,
اور اگر کیا گیا تو پھر آپ اس کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے دباؤ کے تحت ہم جو ہے وہ افغانستان کو تسلیم نہ کر پائے. اس لیے چین جو ہے اس کا دوسرا جو ہمارے ساتھ ایشو ہوا وہ وزیر اعظم جو اس وقت کے تھے عمران خان صاحب, انہوں نے پہلے تو بہت روس کا ذکر کیا, لیکن اصل بات یہ ہے کہ روس آپ جب گئے تھے تو آپ کے پاس ان کو کیا دینے کے لیے تھا؟ کیا آپ روس کو سستی خوراک دے سکتے تھے جو کہ پوری دنیا کے اندر خوراک تقسیم کرتا ہے؟ کیا آپ ان کو بہتر دفاعی ساز و سامان دے سکتے تھے جو دنیا کا بہترین دفاعی ساز و سامان بناتا ہے؟ کیا ان کو آپ اسپیس ٹیکنالوجی, آپ ان کو جو میڈیکل ٹیکنالوجی یا کوئی معاشی مدد کرنے گئے تھے؟ تو ان تمام باتوں کا جواب نفی میں ہے. روس کو آپ ایک ہی چیز دے سکتے تھے جس کے لیے وہ افغانستان میں سوویت یونین بن کے آیا تھا اور پھر تباہ و برباد ہوا اور ٹکڑے ٹکڑے ہوا, اور وہ تھا گرم پانی تک رسائی. اور گرم پانی تک رسائی جو منصوبہ ہے اس کو آج کل سی پیک کے نام جانا جاتا ہے. اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو کہ چائنا کا ایک میجر پروجیکٹ ہے اور جس کے اوپر وہ پوری دنیا کے ساتھ جو ہے وہ اپنے کاروبار کو وسعت دے رہا ہے, اس کے اندر روس کو شامل کیے بغیر آپ جو ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو مکمل نہیں کر سکتے. اس لیے چین جو ہے جب آپ نے روس کو وہ جگہ نہ فراہم کی, اس وجہ سے چین آپ سے دور ہوا. اس کے علاوہ جو ملک کی سیکیورٹی صورتحال ہے, جو چینی لوگوں کے جو عدم تحفظ کا شکار ہیں, جو چینی کمپنیاں پاکستان میں کام کر رہی ہیں, ان کو جس طرح سے حکومتی جو میں کہوں گا ریڈ ٹیپزم کا شکار ہیں, حکومتی جو مشکلات ہیں ان کا شکار ہیں, تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس ٹائم پہ وزیر اعلیٰ تھے پرویز الہی صاحب, اور پرویز الہی کے دور کے اندر باقاعدہ چائنا کو کہا گیا فیصل آباد کے قریب کہ انڈسٹریل زون دیا جائے گا. وہ زمین آج تک ان کو نہ دی جا سکی, ان کے ناموں تک منتقل نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ چین جو ہے ایسی باتوں پہ ظاہر ہے وہ آپ سے خوش تو نہیں ہوگا, مشکلات کا شکار ہوگا. عبداللہ گل صاحب, یہ جو سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے یہ $50 بلین کا یہ ٹوٹل پروجیکٹ ہے, جس کے $35 بلین جو ہیں وہ انرجی کے جو ہے نا سارے پروجیکٹس اس پہ ہیں, اور $15 بلین جو ہیں وہ ہیں انفراسٹرکچر کے. تو اس طرح کے پروجیکٹس جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, پرویز الہی صاحب نے ایک انڈسٹریل زون کے لیے جگہ, تو اس طرح کے تو کئی ایسی چیزیں ہیں جو سلو ڈاؤن ہوئی ہیں. اور میں صرف یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ان کی وجہ سے چائنا ناراض ہے, کیا یہی وجوہات ہیں کہ سی پیک میں ہم نے سلو ڈاؤن کیا اور اپنے جو ہم نے وعدے کیے تھے, جو ان سے پلانز بنائے تھے اس پہ ہم نہیں چل رہے؟ کیا یہی وجہ ہے یا کوئی اور وجوہات بھی ہیں؟ نہیں, آپ بہت اچھے صحافی ہیں, آپ پہچان گئے. اصل بات ہی یہی ہے کہ مسائل کچھ اور ہیں. دیکھیں نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرنے کو چلے ہیں, مستقبل کے ساتھ ہم پاکستان کے جڑ کے آگے معاملات کو بڑھانا چاہتے ہیں, لیکن پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ گنگا گئے تو گنگا رام, جمنا گئے تو جمنا داس. ہماری جو فورن پالیسی ہے وہ فارنرز پالیسی ہے, یعنی کہ یہ خارجہ پالیسی نہیں بلکہ خارجی پالیسی ہے. یہ خارجی ممالک کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ترجیح دیتی ہے اور اپنے مفادات کو جو ہے وہ پسے پش ڈال دیتی ہے. امریکہ کی جو دوبارہ سے محبت ہمارے دل میں جاگی ہے, اور یہ آج کی نہیں جاگی, یہ پچھلے دور حکومت میں بھی جاگی تھی اور یہ آج بھی موجود ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے مشرق جانا ہے یا مغرب جانا ہے, لیکن اب ہم جو آدھا تیتر آدھا بٹیر والی پالیسی لے کے چل رہے ہیں, ہم امریکہ کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے اور چائنا بھی ہماری مجبوری ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر وہ چین جو ہے اس کو اپنی پالیسی ریویو کرنے کا جو ہے وہ اب اس کے اوپر میرے خیال میں بہت بغور سنجیدگی سے وہ غور کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم نے اسی طریقے سے رکھا تو شاید چین کے ساتھ جو ہمارے ایک دوستانہ برادرانہ تعلقات, جس کو صدر شی جن پنگ نے آہنی برادر کے طور پر کہا, حالانکہ عجیب بات ہے کہ وہ لادین ہیں, لیکن اس کے باوجود صدر شی جن پنگ ہمیں آہنی برادر کہتا ہے, تو وہ آہنی برادر والا رشتہ جو ہے شاید تعطل کا شکار ہو جائے اور کسی تکلیف میں آ جائے. اور یہی مغرب کی خواہش ہے. اور یاد رکھیے کہ مغرب نے ہمیں کچھ نہیں دینا, چین ہمارا ایک دوست ہے اور اس نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا.
پاکستان نے بھی چین کا ساتھ دیا. آپ کووڈ کی حالت میں دیکھ لیں, آپ سیلاب زلزلے کی حالت میں دیکھ لیں, آپ جو ہے وہ کسی بھی قدرتی آفت میں دیکھ لیں, آپ جو ہے جنگوں کے دور میں دیکھ لیں, ہمیشہ چین نے آگے بڑھ کر دیا موقع. لیکن کشمیر کا ذکر میں یہاں ضرور کرنا چاہوں گا. جب لداخ کے اندر انہوں نے اپنی فورسز جو ہے وہ وہاں ڈالیں اور ہندوستان کی ٹھیک ٹھاک جو ہے پٹائی لگائی, تو وہ وقت تھا کہ چین یہ امید کر رہا تھا کہ پاکستان بڑھ کر کچھ ایسے اقدامات کرے گا کہ کشمیر میں بھارت کو نانی یاد آ جائے گی. لیکن ہم لوگ جو تھے وہ اس ٹائم پہ سیاست کھیلنے میں زیادہ توجہ ہماری تھی, بجائے اس کے کہ ہم ریاستی امور کے اوپر غور کرتے. ٹھیک, عبداللہ حمید گل صاحب ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ. ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیے گا کہ حالیہ دنوں میں امریکن ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کی جو اسپیکر ہیں نینسی پیلوسی اور دیگر اعلیٰ عہدیداران جو ہیں امریکہ کے, انہوں نے تائیوان کے بڑے متنازع دورے کیے. آپ یہ فرمائیے کہ کیا اس سے چائنا میں اشتعال, پوری دنیا میں کنٹروورسی اس سے پیدا تو ہوئی ہے, چائنا بھی اشتعال میں ہے, تو کیا ریاکشن متوقع ہے چائنا کا اس بارے سے؟ دیکھیں جی, چائنا کبھی ہمیشہ سفارتی ریاکشن دیتا ہے, اس کا جو طرز عمل ہے وہ ان معاملات میں. چائنا کبھی عسکری سطح پر اس حوالے سے کبھی اس نے انداز اختیار نہیں کیا تائیوان کے معاملے میں یا کسی بھی معاملے میں کہ جس سے اس کا امریکہ کے ساتھ کوئی تصادم ہو جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے ہمیشہ اشتعال پیدا کیا اور چائنا نے ہمیشہ گریز کی پالیسی. لیکن چائنا انڈیا کے ساتھ تو متصادم ہو جاتا ہے. لیکن گزشتہ سال چائنا نے انڈیا کے معاملے میں بہت اشتعال انگیزی کا انداز اختیار کیا اور بہت اگریشن کا اظہار کیا, اور وہ معلوم یہ ہوتا تھا کہ بات جو ہے کسی وقت جنگ کی طرف جا سکتی ہے. اور جتنی بھی کوششیں کی, اندازاً کوئی 20 کے قریب میٹنگز ہوئی ہیں چائنا یہ سے کم و بیش چائنا کی اور انڈیا کی حالات کو نارمل کرنے کے لیے, لیکن حالات نارمل نہیں ہوئے. لیکن اب صورتحال میں ایک تبدیلی محسوس کر رہا ہوں, یہ کہ جب سے امریکہ کے تعلقات پاکستان سے دوبارہ یعنی بہتر ہوئے ہیں, یا امریکہ کی رسائی پاکستان میں ہوئی ہے نا چند ماہ سے, اس کے بعد امریکہ نے چائنا کے بارے میں زیادہ اگریشن کرنی شروع کر دی ہے. اور یہ نینسی پیلوسی کا وہاں جانا وغیرہ, اور چائنا نے تھوڑی سی لفظ پسپائی تو زیادتی کا ہے, پسپائی تو نہیں میں کہوں گا, چائنا نے کچھ احتیاط کرنی شروع کر دی ہے اس حوالے سے. یعنی اگریشن کا جواب اگریشن سے نہیں دیا, وہ پہلے بھی نہیں دیتا تھا, اب اس نے اس کو مزید احتیاط اس میں برتنی شروع کر دی ہے. اور جو اس کے معاہدات اور معاملات انڈیا سے نہیں طے پا رہے تھے نا, اور وہ بڑے جارحیت کے انداز میں اس کو انکار کر رہا تھا انڈیا کو, وہ چائنا اب مانتا چلا جا رہا ہے. مثلا اس نے گوگرا ہاٹ سپرنگ سے فوجیں واپس کرنے سے پچھلے سال انکار کر دیا تھا, لیکن اب چائنا نے اس کو تسلیم کر لیا ہے کہ اب وہاں سے ہم دونوں فوجیں, ایسا نہیں کہ چائنا کی فوجیں, چائنا تو وہاں سے فوجیں ہٹانے کو تیار نہیں تھا, انڈیا تو تیار ہی تھا. انڈیا کہتا تھا کہ جتنے ہم نے جو یہ کشیدگی پیدا ہوئی ہے اس میں جتنے ڈھانچے کھڑے کیے ہیں نا بارڈرز پر, وہ سارے گرا دیے جائیں. چائنا نہیں مانتا تھا, لیکن چائنا نے اب وہ مان لیا ہے. اب وہ طے ہو گیا ہے کہ بارڈر پر قائم جتنے ڈھانچے کھڑے کیے گئے ہیں, انڈیا نے تو کیے نہیں تھے, شاید زیادہ چائنا نے کیے تھے, لیکن چائنا نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اب وہ گرا لے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب چائنا اس معاملے میں زیادہ احتیاط کر رہا ہے, اور چائنا ہمیشہ احتیاط سے چلتا ہے اور کبھی آپے سے باہر نہیں ہوتا. کبھی اس کا یہ انداز نہیں ہوا برکے مارنے کا اور بار بار کر نکلنے کا لڑنے کا. اور اس کے مقابلے امریکہ کیا کر رہا ہے, امریکہ تائیوان کو زبردست قسم کے دفاعی آلات جو ہے وہ مہیا کرنا شروع ہو گیا ہے. 665 ارب ڈالر کا ایک, اور اس کے علاوہ 60 جدید ہارپون میزائل وغیرہ اس نے تائیوان کو اس نے دیے ہیں. جو یہ ساری چیزیں چائنا کے لیے بڑی اشتعال انگیز ہیں, لیکن چائنا اپنی اسی پالیسی کو جاری رکھتے ہوئے, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا معلوم ہوتا تھا جیسے چائنا جو ہے وہ امریکہ کو کسی سطح پہ جواب دے گا, جیسا کہ اس نے پہلے مثال کے طور پر یہ کیا کہ نینسی پیلوسی کے جانے سے پہلے آس پاس تائیوان کے آس پاس بمبارڈمنٹ کی. لیکن یہ ہے کہ بصیرت مجموعی جو ہے وہ زیادہ احتیاط پسند ہو گیا چائنا, اور امریکہ زیادہ سے زیادہ جارحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے.
لیکن یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ چائنا کی جو اقتصادی ترقی ہے اس کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ چائنا کو کسی جنگ میں ملوث کیا جائے، اور چائنا اس کی اس پالیسی کو سمجھتے ہوئے کسی جنگ میں ملوث نہیں ہو رہا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ اس کو مزید بھی اشتعال دلائے گا تو چائنا کسی اشتعال میں آ کر انڈیا پر، اب انڈیا پر بھی چانسز کم ہو گئے ہیں، اور اب وہ امریکہ سے بھی کسی قسم کی، یعنی جسے کہتے ہیں گرم جنگ کی طرف ہرگز نہیں جائے گا۔ ایوب بیگ صاحب اور جناب رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔